دیکھیے اصل چیز تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، جس کا کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے، لیکن اس ذکر کو آسان بنانے کے لیے، غفلت سے نکالنے کے لیے بزرگوں نے یہ طریقہ تجویز کیا کہ بھئی تسبیح لے لو ہاتھ میں، اور ہاتھ میں تسبیح لے کر تسبیح پوری کر لیا کرو. جیسے میں نے بتایا تھا کہ بھئی 4-5 تسبیحات بتائی تھی، 100 مرتبہ یہ کر لیا کرو. تسبیح جو ہے یہ ایک یاد دہانی کرانے والی چیز ہے. تسبیح بتاتے خود کوئی مقصود نہیں. تسبیح کے بغیر بھی آدمی ذکر کرے تو ذکر ہو جائے گا، اور صحیح اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن ہم جیسے لوگ جو مختلف مشغلوں میں لگے رہتے ہیں، مختلف خیالات میں محو رہتے ہیں، وہ اگر صرف بغیر تسبیح کے ذکر کرنا چاہیں تو تھوڑی دیر تک زبان چلے گی، پھر کسی اور طرف دھیان ہو جائے گا، کسی اور طرف خیال چلا جائے گا، آدمی بھول جائے گا، پھر اسی طرف محو ہو گیا. تو یہ بزرگوں نے تسبیح کا طریقہ ایسے لیے رکھا ہے کہ ایک تو اس کے اندر کم از کم گنتی صحیح ہو جائے گی کہ بھئی 100 مرتبہ کوئی ذکر کرنا ہے تو وہ پورا ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ یہ آدمی کو یاد دہانی کا ذریعہ ہے. ہاتھ میں تسبیح ہے یا پاس تسبیح ہے تو وہ اس کو یاد دہانی کرا رہی ہے. بعض لوگوں نے آج کل جو بڑے سست قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تسبیح ہاتھ میں لینا بدعت ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کہیں تھی نہیں تسبیح، نہ حضور نے تسبیح ہاتھ میں لی، نہ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لیتے تھے. تو لہذا تسبیح کا ہاتھ میں لینا اس کو بعض لوگوں نے بدعت ہی کہہ دیا. اور وہاں سعودی عرب میں بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں، اور ہاتھ میں تسبیح ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بدعت ہو رہی ہے. حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حدیث میں تاکید آئی ہے کہ بھائی فلاں کلمہ اگر 100 مرتبہ پڑھو گے تو اتنی فضیلت ہوگی، تو جب مثلا سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھنے کا حدیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی، تو جب 100 مرتبہ پڑھنے کی خاص طور پر حضور نے گنتی بتائی ہے، تو 100 مرتبہ پڑھنے کا کوئی گننے کا کوئی راستہ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں. کوئی ہاتھ پہ پڑھ لے، ہاتھ پہ اکثر و بیشتر آدمی کو مغالطہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر تسبیح ہاتھ میں لے کر کر لے تو اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں. بلکہ روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ تسبیح جو دھاگے میں پروئی ہوئی تسبیح ہوتی ہے، یہ تو اس کا تو ذکر مجھے یاد نہیں کہیں حدیث میں، لیکن دانوں پر پڑھنے کا ذکر موجود. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، بڑی عابد زاہد خاتون تھیں، بہت عبادت کیا کرتی. تو انہوں نے ذکر کرنے کے لیے دانے اکٹھے کیے ہوئے تھے، دانوں کے اوپر ذکر کیا کرتے. تو یہ اس کا ذکر موجود ہے. اسی کو ایک آسانی کے لیے دانوں کو پرو کر ایک دھاگے میں پرو لیا گیا، تو یہ اسی کا ایک طریقہ ہے جو اختیار کر لیا گیا ہے. اس کو کوئی نہ سنت کہ بھی تسبیح ہاتھ میں لینا کوئی سنت ہے، نہ اس کو کوئی واجب سمجھتا ہے، نہ ذکر کا لازمی حصہ سمجھتا ہے، لہذا اس کو بدعت کہنا غلط بات ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہاتھ میں لینے سے آدمی کو یاد دہانی ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت غالباً حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ یہ تسبیح کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں، یہ مذکرہ ہے. مذکرہ کے معنی یاد دلانے والی چیز. آدمی مشغلوں میں لگا ہوا ہے لیکن ہاتھ میں تسبیح ہونے سے یاد آ جاتی. اب جب کہ آدمی کسی جگہ بیٹھ کر اگر ذکر کر رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی کو ذکر کا ذکر کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی وقت وہ کر نہیں سکا تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ذکر کے لیے ہم نے تمہارے پر کوئی قید نہیں لگائی کسی بھی قسم کی، کہ قبلہ رو ہو، بیٹھو اور ادب کے ساتھ بیٹھو، یہ سب کوئی قید نہیں ہے. بلکہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندوں کی
تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، جس حالت میں بھی ہو۔ تو جب یہ بات ہے تو اگر آدمی اپنے آپ کو اللہ کا ذکر یاد دلانے کے لیے ہاتھ میں تسبیح لے لے اور تسبیح اس کو یاد دلاتی رہے کہ بھائی چاہے تم چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، لیکن تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن رکاوٹ یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس آدمی کو ابھی تک عادت نہیں ہے تسبیح ہاتھ میں لینے کی، اس کو ذرا شرم سی لگتی ہے شروع میں کہ میں تسبیح ہاتھ میں لوں گا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر چلوں گا، تو شرم آئے۔ شرم کس بات سے آئے گی؟ پہلی شرم تو اس وجہ سے آتی ہے کہ بھائی ساری دنیا اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے اور میں ہاتھ میں تسبیح لیے پھر رہا ہوں، تو دنیا والے مجھے کہیں گے یہ پرانا آدمی ہے، پرانے وقتوں کا آدمی ہے، یہ دنیا کا آدمی نہیں ہے، یہ کچھ رجت پسند ہے، کچھ قدامت پسند ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آج کل تو اس کو انتہا پسند اور تشدد پسند اور دہشت گردی نہ قرار دے دے کہیں۔ تو وہ یہ خطرہ لگ جاتا ہے کہ اگر میں تسبیح لی اور لینے کے نتیجے میں پہلے لیتا نہیں تھا، لینی شروع کی، اب وہ لوگ جو ہے کہیں گے یہ پتہ نہیں کس دنیا میں چلا گیا ہے۔